نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللہ یہ اعمال صالحہ، نیک اعمال، یہ بہار لاتا ہے، دل میں بہار لاتا ہے، معاشرے میں بہار لاتا ہے، علاقے میں بہار لاتا ہے، ملک میں بہار لاتا ہے. اور اس کے برعکس برے اعمال کانٹے ہیں، دل میں کانٹے پیدا کرتے ہیں، دل زخمی ہوتا ہے، یعنی پریشان ہوتا ہے، پریشانی پر پریشانی آتی ہے. اور گھر کے اندر بدعمالیاں ہوں تو گھر کے اندر بے اتفاقی، نچاکی، جھگڑے ہوں گے. ملک کے اندر فحاشی ہو، عریانی ہو، سود ہو، سٹا ہو، بدعمالیاں ہو تو ملک کے اندر سکون نہیں ہوگا، امن نہیں ہوگا، بگاڑ ہوگا. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات درست نہیں ہوں گے. مجھے میرے ایک شہزاد بھائی تھے، اس کا نام ڈاکٹر فضل حمید صاحب تھے. ڈاکٹر فضل حمید وفات ہو گئے. بہت شریف آدمی تھے اور نیک صالح، اور ہمارے ساتھ بڑی اس کی محبت تھی. ہم چھوٹے تھے عمر میں، لیکن میرے والد صاحب سے اس کی بڑی محبت تھی، تو اس وجہ سے ہم سے بھی بہت محبت کرتے تھے. وہ کہتے کہ میں جس لندن میں ہو گیا تھا، وہ ڈاکٹر تھا، تو ڈاکٹروں کی اپنی کوئی وہ اسپیشلسٹ کیا ہوتا ہے پتہ نہیں، تو اس کے لیے وہ گیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں گھر کے اندر میں کرائے پر لیا تھا ایک جگہ. اس کے اندر ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، وہ جگہ اسی کی تھی. تو ایک دن مجھے کہتی ہے وہ عورت کہ میرا بھائی بھی عجیب ہے. پھر کیا ہوا؟ وہ بڑی حیران تھی اس کے لیے کہ وہ بیمار ہے، اسپتال میں ہے، وہ کہیں اکیلے رہتا ہے. اس کو وہاں اولڈ ہاؤس ہوتی ہیں، کیا ہوتے ہیں اولڈ ہاؤس، بوڑھوں کے استبل. ہمارے ہاں جو آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اس کی بڑی قدر کی جاتی ہے کہ میرا باپ بوڑھا ہے، میرے لیے جنت ہے. اس کو اپنے لیے جنت سمجھتا ہے کہ جنت ہے میرے لیے. لیکن وہاں وہ اولڈ ہاؤس کو بیچتے ہیں. آج کل وہاں میں گیا تھا افریقہ میں، وہاں بھی خود میں دیکھا، وہاں بھی بہت 2.5% مسلمان ہیں، باقی سارے تقریباً وہ دوسرے لوگ ہیں، عیسائی وغیرہ ہے. تو وہاں بھی اولڈ ہاؤس ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، وہ کہتے ہیں میں بیمار ہوں، آپ میری ملاقات کے لیے آئے، مجھے بڑا شوق ہے کہ آپس میں ملاقات ہو جائے. اب دیکھو پھر میں کتے پر کیا کروں گا. اس ساتھ کتا بھی تھا، یعنی کتے کو بھائی سے زیادہ اہمیت دیتا ہے. یہ معاشرہ ہے یورپ کا، جس کا ہم بڑے کہتے ہیں زبردست معاشرہ ہے. کتے کا لحاظ ہے، بھائی کا لحاظ نہیں ہے. یہ انسانی حقوق انسانی والے.
پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کی بڑی بیٹی تھی، ایک دن وہ رو رہی تھی تو میں نے پوچھا، وہ خود بوڑھی تھی، کیونکہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہ رو رہی ہے، اتنے نہ سمجھ ہے کہ میں اس کو کہتی ہوں کہ میں اسے دوسروں سے کم کرایہ لیتی ہوں، اب بیٹی ہے اس کو گھر میں اسی کرایہ لیتی ہے، یہ کہتے ہیں تھوڑا سا کم کریں، میں کہتے میں اسے کم کیا ہے، پھر اور کم کیا کم کریں، اب اس طرح یہ روتی ہے، یعنی ایسی حیرانگی کی باتیں وہ کرتے ہیں کہ اس کے تو وہ حیران ہے، ہم اس کی حیرانگی کے لیے حیران ہیں کہ اتنے بے غیرت لوگ ہیں۔ اس کے اندر کیا غیرت ہوتی ہے کہ ٹرانسجینڈر ان کے ہاں ہے، مرد کے ساتھ شادی کرتے ہیں، عورت پر شادی کرتا ہے۔ اب یہ بے چینی کی ایک حد ہے، یہ اپنی آپ کو کیسی تسکین دے دے، اس کے پاس تسکین کی چونکہ راہ ہے نہیں، سکون ہے نہیں۔ اب وہ کہتے ہیں شاید اس میں سکون ہو، ایک تجربہ کرتا ہے پھر دوسرے تجربہ کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ دو ہی بچے اچھے شاید سے سکون مل جائے، اب ساری بوڑھی ہو گئے، کرائے پر لوگ لے دیتے، کرائے پر نوجوان لے جاتے، کوئی تو بات ہو، کیوں جو ہوتے ہوئے تو بوڑھی ہو گئی، لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں تعداد میں، اب وہ کیا کرے؟ یہ ہے فطرت کے خلاف جنگ۔ فطرت کے خلاف جو جنگ کرے گا وہ پریشان ہی ہوگا۔ تو اس کے لیے میں نے یہی بتایا کہ آپ یہ نہ سمجھے کیا پیسوں کا ریل پیل ہے وہاں سکون ہوگا، یہ سکون کا یہ حال ہے جس معاشرے میں وہ خودکشی کا کہ اپنے آپ کو مار دے، اس کے طریقے بتانے پر بھی فیس ملتا ہے، فیس لیتے ہیں وہ کہ تم چونکہ اپنے آپ کو مار دیتے ہو، میں تم کو آسان طریقے بتاتا ہوں۔ اس کے لیے باقاعدہ جگہ ہوتی ہیں، قانونی جگہ کہ آپ وہاں جا کر آپ اپنے آپ کو مار سکتے ہیں۔ تنگ ہے بیچارہ، اب ایک آدمی کے پاس مال ہے، سب کچھ ہے، پھر اپنے آپ کو مارتا کیوں ہے؟ تو یہ بے چینی ہے، بے سکونی ہے۔ تو اس کے لیے اب دیکھو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں علاج بتایا ہے، فرمایا من عمل صالحا من ذکر و انثی، جو شخص نیک اعمال کرے، من ذکرین وہ مرد ہو او انثی یا عورت ہو، یہ مطلب نہیں کہ یہ سارے مرد کو تو یہ سکون ملے گا عورت کو نہیں ملے گی، نہیں، مرد ہو یا عورت، وہ مومن بشرطی کہ وہ مومن ہو، فَلْنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں اس پر اچھی زندگی گزروا دوں گا، اچھی زندگی جس میں وہ پرسکون ہوگا۔ درود شریف پڑھیں اللہ۔ پرسکون زندگی میں نے بتایا کہ یہ مال و زر نہیں ہے، کتنے مال و زر والے ہیں کہ یہ میں نے بتا دیا کہ یہ اولڈ ہاؤس میں ہوتے ہیں، ایڑیاں رگڑتے ہیں اپنے۔ مجھے ایک ساتھی ہے ہاں وہ کہ وہاں لوگوں کو یہ جو اولڈ ہاؤس میں ہوتے ہیں پیسے تو ساتھ ہوتے ہیں، کرائے پر لوگوں کو بلاتے ہیں کہ ہمارے کو یہ گپ شپ لگائیں، نہیں گپ شپ کے لیے بیٹا نہیں آتا، میں مصروف ہوں، بیٹی نہیں آتی، میں مصروف ہوں، اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کرائے پر، اس کا کرایہ کام بھی چلتا ہے بیچاروں کا، مزدور کو لاتا ہے کہ میرے ساتھ گپ شپ لگائیں تھوڑا، ورنہ اس کی باقی خدمت وہاں اس کی ہوتی ہے،
لیکن گپ شپ کے لیے اس کے لیے بھی اس کو لوگ چاہیے. تو کہتے یہ اچھی زندگی اچھی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری معیشت اچھی ہو گئی. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. معیشت ہماری اچھی ہو گئی، ہماری معیشت اچھی ہو گئی تو کیا ہو گیا؟ ہم خوشحال ہوں گے. ابھی اگر یہ خوشحال ہوتے تو خودکشیاں کیوں کرتے؟ تو معلوم ہوا کہ خود خوشحال نہیں ہے. ڈنمارک سے ایک ساتھی آیا تھا، مسلمان نو مسلم تھا، اس کا نام عبدالسلام تھا. بعض ساتھیوں نے یہاں دیکھا بھی ہوگا، ہمارے ساتھ یہاں آئے تھے. انہوں کو اس کے دوستوں نے بھیجا تھا کہ تم وہاں سے اسلام سیکھ کر ہمیں بتائیں. تو بھی وہاں چلتے چلتے کربوہ شریف آ گئے. تو وہ مجھے ہمیں ایک بات کہہ رہے تھے، بڑی عجیب بات کہہ رہے تھے. اس کو پھر ہم نے پشاور میں پیر مسر شاہ صاحب کے ساتھ داخل کیا تھا. وہ اس کے گھر میں رہتا تھا، بہت اچھا آدمی تھا. تو ہمارا خیال تھا کہ تھوڑا تھوڑا اردو بھی سیکھ لے، اور وہاں کوئی میں تو انگلش جانتا نہیں ہوں، وہاں کوئی پڑھ بھی لے لے. تو میں ایک بار پشاور گیا تھا تو مجھے اس نے کہا کہ انگریزی میں کہہ رہا، مجھے ترجمہ دوسرے لوگ کرتے تھے. کربوہ میں کچھ وقت لگایا تھا، کچھ وقت یہاں لگایا تھا. وہ کہتے ہیں کہ وہاں اگر ایک جماعت ایسی چلی جائے کہ اس میں فلان 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 ہو، لوگ تو وہاں جاتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فلان میں فلان 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 پھر مسر شاہ سے ایسے لوگوں کو چند لوگ بتائے، راستے پر چلتے چلتے لوگ سارے مسلمان ہو جائیں گے. میں کیا وجہ ہے؟ گا کہ یہ اتنے پرسکون لوگ ہیں کہ اس کو دیکھ کر اس میں دل میں سکون پیدا ہوگا. وہ کہ ہم اس سکون کے پیچھے مر رہے ہیں. پھر اس نے قسم کھائی کہ فٹ پاتھ پر وہاں آپ نے دیکھا ہوگا پشاور یا شہروں میں جب چھٹی رات کو وہ ہوتی ہے، دکانیں بند ہوتی ہے، تو جس کی گھر نہیں ہوتی وہاں فٹ پاتھ پر سوتے ہیں. سردی بھی ہوتی ہے لیکن خراٹی بھی دیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ قسمیہ کہا کہ یہ لوگ ہمارے ہاں جو بہت زیادہ خوشحال ہیں، کہ ہم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ خوشحال میں سے یہ ہے جو کفار ہے، اس سب سے یہ آدمی جو فٹ پاتھ پر سوتا ہے وہ بڑا خوش ہے. میں کہ وہی کیسے خوش ہے بیچارہ؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ سو کے خراٹے لیتے ہیں. وہاں تو بچے سے کسی کی نیند نہیں آتی. تو طیب زندگی سے وہ کہتے ہیں کہ آدمی عزت کے ساتھ رہے، ایک ذلیل نہ ہو، یعنی غلام نہ ہو. کیا نہ ہو؟ غلام. غلامی ذلت ہے، کیونکہ آپ کو اپنی مرضی نہیں ہے، آپ دوسروں کی مرضی پر چلتے ہوں گے. جس شخص کا یا جس قوم کی اپنی مرضی نہ ہو وہ کوئی قوم ہوگی، وہ کوئی شخص ہوگا. غلامی اس کا نام ہے کہ دوسرے کے اشاروں پر ناچتا ہے. ہم چھوٹے تھے یا اسکول پڑھتے تھے ٹل میں، وہاں ایک بندر آپ نے دیکھا ہے، وہ جو میلوں میں یہ جو کرتب دکھاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مداری کہتے ہیں. مداری اس ساتھ ڈگڈگے ہوتے ہیں، یہ چھوٹا سا ڈور سا ہوتا ہے وہ بھی. تو بدھ کے دن وہاں میلہ ہوتا تھا ٹل میں. اب ہوتا ہے پتہ نہیں کب ہوتا ہے. تو بس وہاں میدان میں ہم بچے تھے، ہم بھی وہاں چل جاتے تھے. تو وہ ایک جو ڈگڈگی والا تھا وہ چیز بھی فروخت کرتا تھا، کرتب بھی دکھاتا تھا، چند بھی کرتا تھا.
وہ عجیب لوگ ہوتے ہیں. اس کے پاس ایک بکری تھی، وہ اپنا کمال دکھاتا تھا، ایک پاؤں رکھا اسے اوپر تک چلی جاتی تھی. اور دوسری اس کے ساتھ ایک بندر تھی. بندر کو کہا کہ منشی صاحب فلان فلان کام لکھ لے، کام کر لیں. وہ بیٹھ گئی اسی ٹول پر، وہ چھوٹا سا ٹول اس پر بیٹھ گئی، ایک پاؤں پر رکھ دیا، سگریٹ ہاتھ میں رکھ دیا. منشی صاحب سے کیا ہوتا ہے؟ سگریٹ ہوتا ہے. سگریٹ چوس رہا ہے اور کچھ لکھ بھی، کیا لکیریں مارتا رہتا ہے. پھر کہا، لوگ اکٹھے ہو گئے کہ اور ڈانسر یا کیا بات اس کو انہوں نے لیا، تھوڑا سا ان کو کیا ڈانس کر لیں. تو اس نے اپنے ساتھ اسی ڈھولکی کو لے کر گڑزا 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 یہ کرتا ناچتا. لوگ اکٹھے ہو گئے. پھر کہا کہ تھانیدار صاحب اس کو پیچھے ہٹا دو. تو اس نے ڈنڈا لے کر وہاں ڈنڈا پڑا تھا، وہ وہاں اس کو ہٹانے لگا. اب ایک ہی بندر ہے، کبھی منشی ہوتا ہے، کبھی ڈانسر ہوتا ہے، اور کبھی کیا ہوتا ہے. جس قوم کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ بدعمالیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سود سٹا وغیرہ وغیرہ میں، اور ہوتے ہیں مذہبی لوگ، کیا مذہبی کتابی لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح ذلیل کرتے ہیں کہ وہ دوسروں کی ایما پر ایسے چلتے ہیں جیسا وہ بندر. قرآن مجید بھی کہتا ہے، ایک تو اصل بندر بنانے ہوئی، وہ بندر وہ تو بہرحال اللہ کی مخلوق ہے، دوسرا میں تو نہیں جائے گا. یہ بندر کہاں جائیں گے کہ پھر وہ قوم بندر ہو گئی. واقعات بھی بندر ہو گئی، لیکن پہلے کیا ہو گئی، اس کی سال ہو گیا کہ لوگوں کی غلامی کے اندر آ گئی. پھر کہا اس نے وہ جو مداری تھا جب ہٹا دیا، تھانیدار تھا، جب تو اس کو کہو کہ میں فقیر ہوں. ایک فقیر نہیں، اپنے لیے کچھ چندہ کرو، اپنے لیے چندہ بندر سے کرتا تھا. وہ کس کو ملتا تھا؟ مداری کو ملتا تھا. پھر اس نے ایک آدمی اس کو یہاں سے پکڑ کر خدا کی بات نہیں بولتے نہیں تھے، یہ سرحد کر کے دو ہاتھ دو پاؤں پر چلتی تھی. اس وقت ہم چھوٹے تھے، نہیں سمجھتے تھے، لیکن اب میں سمجھ گیا کہ غلام قوم کی کیا حال ہوتی ہے، کیا لوگ ہوتے ہیں. کبھی کسی کو کرسی پر بٹھاتا ہے، کسی کو کرسی سے گراتا ہے، کسی کو تھانیدار بناتا ہے، کسی کو پھر وہی آدمی ہے متاثر بنا کر سوال کراتے. تو حیات طیبہ اس کو نہیں کہتے کہ آدمی غلامی کی زندگی ہو. ایک تو یہ ہو، دوسری بات ہے کہ اس کے دل کے اندر سکون ہو. پیسہ ہے یا نہیں ہے، اس کی جیب میں 2 روپے نہیں ہوں گے، لیکن وہ پاکستان کا تو کیا پوری دنیا کا بادشاہ سمجھے گا اپنے آپ کو. روزی ملتی ہے، باقی الحمدللہ. کالا ملے، مرغی ملے الحمدللہ، دال ملے الحمدللہ، سوکھی روٹی ملے الحمدللہ. نہیں ملے پانی پیے الحمدللہ. ایک وقت کھانا کھائے، اللہ پاک کا بڑا فضل و کرم ہے. پھر اللہ تعالیٰ دیتے بھی ہے، یہ نہیں کہ نہیں دیتا، لیکن خوش ہوتا ہے وہ. بہرحال
جیل میں ہوتا ہے پھر بھی خوش ہوتا ہے، مزے میں ہوتا ہے. پھانسی پر لٹکایا جاتا ہے پھر بھی خوش ہوتا ہے. اب اس کو آپ کیا کرو گے؟ ایک مسلمان کا سر کاٹا جا رہا تھا، بس ظالم بادشاہ تھا، اس نے سر کاٹنے سے پہلے اس کی ٹوپی گر گئی، وہ پگڑی نیچے گر گئی. وہ کہ یا رب العالمین میں ٹوپی پہلے گرا دوں، شاعر میں کہتے ہیں یا سر پہلے گرا دوں. وہ غم کیا کرتے. خبیب رضی اللہ عنہ کا کیا حال ہے؟ اس وقت اشعار پڑھتے ہیں جب اس کے کیا ہوتے ہیں، سولی پر چڑھایا جاتا ہے، پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، پیٹ پر صحابہ کے نام ہے، بھوک سے لڑائی ہے، پیٹ مبارک پر خود بھی انہیں پتھر باندھتے، پتھر سے چھوٹے چھوٹے پتھر باندھ کر اس سے آدمی کی طاقت آ جاتی ہے. جب نبی کریم نے یہ دیکھا، حال دیکھا کہ پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، پھر بھی ایسے بلوس لگی ہیں تو ترس آیا. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، جو آدمی آخرت کی طرف جا رہا ہو وہ تو یہ کیا کرے گا؟ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. دنیا میں تو بادشاہی ہے، 2 دن کی بادشاہی ہے، چلی جائے گی. ڈی سی ہے، 2 دن کی ڈی سی توبہ ہے، وہ چلا جائے گی. جب آنکھ بند ہو جائے گی، بادشاہی بھی چلی گئی، چیئرمینی بھی چلی گئی، ایم این اے تو بھی چلا گیا، وہ کیا تجھے جج تو بھی چلا گیا، منشی تو بھی چلا گیا، وزیر اعظم ہے وہ بھی چلا گیا. بس آنکھیں بند ہو گئی. کتنے ہمارے سامنے بادشاہ گزر گئے اسی تھوڑی سی عمر میں، کتنے چیف مر گئے، کتنے وہ بڑے بڑے علماء دنیا سے چلے گئے دنیا سے. تو وہ بھی اگر جاتے تو کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا، میں بھی مر جاؤں گا. تو اس وقت کہتا ہوں کہ یہ بھی ایک وہ ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز پہ وہ کیا ہو جاتا ہے، اس کو ہر وقت وہ خوش ہوتا ہے، پرسکون ہوتا ہے، کیونکہ اس کے دل کے اندر یہ جب جانا ہے تو جائیں گے. اور کیا ہے؟ ہمارے ساتھی تھا وہ فتح خان مولانا صاحب تھا ٹانک میں، یہاں ٹانک ہے کوئی؟ فتح خان مولوی سے جانتے ہو؟ ایک دن میں اس کے پاس گیا، وہ بڑا مرکزی مسجد ہے اس میں وہ امام تھا، بیٹھا تھا، آخری تقریباً بہت بوڑھا ہو چکا تھا. لیکن کیا کرتے ہیں، کیا حال ہے؟ وہ مفتی صاحب بس اس انتظار میں بیٹھا ہوئی کہ آج آتا ہے کہ کل آتا ہے، اس کی یہ خوش ہو، مزے میں تھا. بلال رضی اللہ دنیا سے جا رہا ہے، کہتے واہ بلال، وہ کہتے تھے گھر والے، بلال چلا جا رہا ہے، وہ کہتے واہ محمد آؤ، ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے گی. وہاں موت کے وقت بھی مزے، زندگی بھی مزے. اس لیے ایک بزرگ کہتا ہے کہ جو مزے ہم لوٹ رہے ہیں، اگر یہ بڑے بادشاہ لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ کتنے مزوں میں ہے یہ، تو تلواریں لے کر ہمارے پاس کیا آ جائیں گی کہ واہ بادشاہ ہو، تم بادشاہی پر بیٹھے ہو. یہ دل کی بادشاہی ہے. کیا ہے؟ 2 روپے نہیں ہوں گے جیب میں، لیکن بادشاہ نہیں ہے. ایسی بادشاہی کس کو مل سکتی ہے؟ تو یہ دنیا کی اس کی مزے ہوتے ہیں، دنیا میں خوش ہوتا ہے. مزوں کی مختلف اقسام ہوتے ہیں. لوگ یہ سنتے ہیں کہ پیسے کا مزہ ہے،
نہیں، مزے کی بہت اقسام ہے. اب دیکھیے، مٹھائی کا اپنا مزہ ہے، مرچ کا اپنا مزہ ہے، ناک سے پانی بھی جاتا ہے، آنکھ سے بھی جاتا ہے. جو لوگ مرچوں کے شوقین ہیں وہی مت کہو نا، وہ تجھ کو کیا پتہ ہے اس کا مزہ تم کو کیا پتہ ہے. دودھ کا اپنا مزہ ہوتا ہے، کیئر کرتے اس کا اپنا مزہ ہوتا ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ آپ سے بیٹے آپ کے ساتھ کیا شرابور ہو گئے پسینے، اور کیا ابو بہت مزہ کرتا ہے تو یہ مزہ پسینہ بہ رہا ہے، تک جائے رہا تو کیا مزہ ہو گیا؟ کیونکہ یہ مزے کی اقسام ہے. تو مزوں کے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہاتھ ملانے کا مزہ ہوتا ہے، اس میں مزے لیتے ہیں لوگ. اب اس میں کیا نہ کھایا ہے نہ پیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا ہے، چیرا ہے نہ پی کا ہے نہ کڑوا ہے، اس کے اندر مزہ ہے. سلاد کے طور پر لوگ کھاتے ہیں. کبھی کبھی آدمی کوئی بات سن لیتا ہے کہ سیل تباہ ہو گیا، اتنا خوش ہوتا ہے، مٹھائی بانٹتا ہے مزہ ہے. یہ جو ظالم سیل ہے، میں نہیں کہتا کہ بس مخلوق ہے ساری جو ظلم کرتے ہیں، یہ نہیں وہاں لگی ہے. وہ ہے وقت بنصیر تو پہلے زمانے میں اچھے لوگ بھی گزرے ہیں، تو لیکن یہ جو ہے یہ جو حماس کے ساتھ لڑ رہا ہے، یہ شیطان جو ہے، یہودی انتہائی خبیث لوگ ہے. اس کی سرشت میں خباثت لگی ہوئی ہے. تو دیکھو وہاں خواہ کو مزہ کیوں آ گیا، اتنے خوش ہو گئے، بیٹا پیدا ہو گیا 20 سال کے بعد، یہ اپنا مزہ ہے. تو مزوں کے اقسام ہوتے ہیں. ہمارا خیال ہوتا ہے کہ اسے مٹھائی کا مزہ ہوتا ہے، اس طرح دل کی مزوں کا حال ہوتا ہے. دل کی مزے اس وقت لوٹ لیتا ہے کہ جب اس کا دل کی جو زبان ہے ذائقہ یہ ٹھیک ہو، دل کا زبان کی ذائقہ کیا ہو، ٹھیک ہو. پھر اس کو دودھ بھی اچھا لگتا ہے، گوشت بھی اچھا لگتا ہے، ہاضمہ ٹھیک ہے، گوشت ٹھیک ہے، ساری چیزوں سے مزہ لیتا ہے. لیکن جب ملیریا کا بخار ہو جاتا ہے، دودھ دے دو وہ کڑوا لگتا ہے، دور کرو. یقین جانے مجھے، میں جب آپریشن کیا تھا انہوں نے اتنی زیادہ 14,000 گرام انجیکشن مجھے لگاتے تھے. وہ اس سے میرا معدہ اتنا بیٹھ گیا تھا، اتنا خراب ہو گیا تھا کہ جو کوئی پانی لاتا تھا تو میں کہتا ہوں اسی گلاس اس کو مار دو. گوشت لاتا تھا وہ کہتے تمہاری گوشت اچھا ہے. میں نے کہا گوشت کیا جو ڈاکٹر کہہ بھی دیا میں نے کہا کہ گوشت اچھا ہے، گوشت کے لیے تو ہاضمہ بھی چاہیے. تھوڑا سا کھاؤ. تو جب ذائقہ خراب ہو زبان کا تو کیا ہوتا ہے، ہر چیز بری لگتی ہے. تو گناہوں سے دل کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، اسی لیے مزے اڑ جاتے ہیں. پیسہ ہوتا ہے، بادشاہ اوپر بیٹھتا ہے لیکن ایک کیا کوکلا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ کیا مطلب تو بہت اچھا دے گا. یہ تو صرف دنیا میں چکھا دینا ہے. اب عمل صالح ہے کیا چیز؟ ایمان تو وہی ہے جو آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان ہونا، لا الہ الا محمد رسول اللہ. تو جتنا طاقت سے پیدا ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا، اتنا تمہارا کلمہ وزنی ہوگا. لا الہ الا اللہ کہتے ہیں کہ پرچی ڈالا جائے گا وہ سب پر بری آ جائے گا. وزن تو ہوتا ہے.
ایک ہے نفس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں تو زیادہ کمی نہیں ہوتی وہ تو وہی ہے. ایک ہے اس میں کیا ہے طاقت میں اضافہ ہے تو ہو جاتا ہے. یہی بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں. سمجھ آئے کہ نفس سے ایمان اگر اس نیچے آ جائے تو پھر تو آدمی اگر دل سے نہ کہے تو کیا ہے، تو پھر منافق ہے. اگر کہے کہ اللہ مانتے رسول نہیں مانتا پھر کیا ہے، پھر بھی کافر ہے. اس میں تو وہی ہوگا. تصدیق جس کو کہہ دے یہ تصدیق ہے. تو بہرحال تو وہ ایمان تو ایمان ہے. نیک عمل وہ ہوتا ہے عمل صالح جس کے اندر ہمارے استاد محترم سے میں نے بار بار سنا، اور ہمارے وہ شبیر عالم شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ غالباً وہ اس کی بارے میں عالم شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے حوالے سے بتایا، اور کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ 3 چیزیں عمل صالحہ کے لیے ضروری ہے. ایمان کے بعد پہلی چیز اخلاص ہے. نیت بھی حق ہو. استاد کے الفاظ غالباً اس طرح ہے کہ نیت بھی کیا ہو، حق ہو، یعنی خالص ہو. دوسری چیز وہ کام بذات خود بھی حق ہو. ایسا نہ ہو کہ نیت تو حق ہے بڑے اخلاص کے ساتھ سینما بناتا ہے بڑے اخلاص کے ساتھ شراب پیتا ہے. ایسا نہیں، کام بھی حق ہو. کیا کام بھی حق ہو، ٹھیک ہو، درست ہو. پھر اس کا طریقہ بھی درست ہو. ایسا نہ ہو نماز پڑھتا ہے قبلہ اس طرف ہے اس طرف پڑھتا ہے، نماز پڑھتے اس میں ناچتا ہے، سیٹی بجاتا ہے. تو نماز کا جو طریقہ ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. کام بھی ٹھیک ہو، خود کام بھی ٹھیک ہو، نیت بھی ٹھیک ہو. اور ایک آدمی مسجد پہلے ایک جگہ جا رہے تھے تیرا میں، وہ مسجد بنا رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ 10 روپے نکال دو تب اس کے راستے سے گزر سکتے ہو. ہم کیوں کر دے دیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مسجد بن رہی ہے مسجد بن رہا ٹھیک ہے، نیت بھی ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے یہ طریقہ جو بنانے کا ہے یہ ٹھیک ہے. اس کو ٹھیک سمجھتے تو خطرہ ہے دوسرا حرام کو حلال بنانا. تو طریقہ بھی ٹھیک ہو، یہ نیک صالح عمل ہے. یہاں جو لوگ وقت لگاتے ہیں اس لیے تو آتے ہیں وقت لگاتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک کیا اختلافات ہے، اس کا کہاں پر رکھا جائے. ہمارے آپ ایمان سے کہہ دیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. یہ ہمارے علاقے میں ایک ایسی بات ہے کہ اس کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بدعت ہے، بعض لوگ کہتے ہیں بدعت نہیں. یہ اختلافی ہے، وہ بھی عملی چیز ہے، اعتقادی چیز نہیں ہے. اعتقادی چیز تو وہ ہوتا ہے کہ جو دل میں وہ عقیدہ خراب ہو. عقیدہ دونوں کی ایک ہی جیسے ہیں، صرف عملی کمزوریاں ہوتی ہے. تو ایک کہتا ہے کہ بدعت ہے، دوسرا کہتے ہیں کہ نہ ٹھیک ہے. اور ایک کے ساتھ بھی بریتوں والا ڈاکو تھا، وہ بیٹھا تھا جو نہیں مانتا. میں کہتے وہ تو بات بھی نہیں پڑھتا یہ کیا مانے گا. کسی کے پاس بھی بریتوں والا تھا، وہ اس کا دوست تھا، گل لگاتا تھا اور اپنا تہجد گزار بھائی کے ساتھ سے دور رہتا تھا. ایسا ہمارا ہے، یہ ڈاکو ہوتے ہیں، شرابی ہوتے ہیں، کبابی ہوتے ہیں، لیکن ہاتھ سینے پر رکھتے ہیں نہ کرے. حالانکہ وہ نیک آدمی ہوتا ہے، صالح آدمی ہوتا ہے. بس ایک رائی کی اس کی رائی ہے. اور دوسرے کیا کرتے ہیں، شرابی ہو کبابی ہو کوئی بات نہیں، لیکن
ہاتھ سینے پہ نہیں رکھتا تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اور ہے، وہ کافر اس کا اپنا ہے۔ آپ قرآن مجید سے سیکھو۔ غلبت الروم اس وقت مسلمان تھے، کافر تھا؟ اہل کتاب تھا، نہیں، مسلمان تو نہیں تھے۔ اور مجوسی کیا تھے؟ سچا کافر تھے۔ کیا تھے؟ سچا کافر تھے، یعنی وہ یہ اہل مکہ بت پرست تھے۔ اب دونوں میں آپ فرق کریں گے کہ آدمی کم از کم خدا مانتا ہے، ایک نہیں مانتا۔ اب دونوں میں فرق کرو گے یا نہیں کرو گے؟ ایک آدمی آپ کو مانتا ہے کہ کیا وہ آپ کو مخالفت نہیں کرتا، گالی نہیں دیتا، تمہارے خلاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی نہیں کرتا، تو وہ زیادہ چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، بالکل مانتا ہی نہیں ہے، اور جو مانتا ہے اس کو بھی کیا کرتا ہے کہ تو ہی کیا ہے، غلط ہے۔ فرق تو ہے۔ تو اس فرق کو قرآن مجید نے لحاظ کیا، غلبت الروم، اس پر وہ خفا تھے۔ کون خفا تھے؟ مسلمان خفا تھے کہ ٹھیک ہے کافر ہے لیکن کم سے کم کتاب مانتے ہیں، اور یہ جو مشرکین ہے کیا ہے، یہ تو کتاب ہی نہیں مانتے، یہ تو بتوں کو مانتے ہیں، اور وہ اس پر خوش تھے کہ کتابی مارے گئے تو یہ بھی کتابی، وہ بھی کتابی، انشاءاللہ وہ بھی اس کو کیا ہو جائے گا۔ پھر جب فتح ہو گیا روم کو تو کیا ہوا؟ مسلمان خوش تھے۔ وہ عین وقت تھا کہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوا تھا۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ تو خیر پھر بھی کافر ہے، اگر کبھی کبھی ایسے امریکہ شیطان کی بچہ جو ہے، شیطان کا بچہ نہیں، شیطان خود، شیطان کا باپ، شیطان بھی چھپاتا ہے اپنے منہ کو، یہ ٹرانسجنڈر وغیرہ سارا اس طرف سے آتا ہے۔ تو وہ تو بہت ہی خطرناک وہ لوگ ہیں، کیونکہ وہ ہمارے اسلام کی انتہائی مخالف ہے۔ لیکن جو اپنے ہیں، جس کو تم بھی سنی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ اس کی عقیدت ٹھیک ہے، ایمان ٹھیک ہے، اس میں بنیادی عقائد میں ہمارے اختلاف کوئی نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پیغمبر ہے، قبلہ کی طرف نماز پڑھنی چاہیے، صحابہ کرام سارے ہمارے سر کے تاج ہیں، اس میں تو کوئی۔ اب پھر بھی ہم صرف اتنی بات پر کہ تم نے، تو یہ بڑا خطرناک بات ہے۔ میں آپ کو اس پر ایک لطیفہ سناتا ہوں، بڑا زبردست لطیفہ، خود اپنا واقعہ ہے۔ میں گیا تھا وہاں حج پر، ہمارے ساتھ حاجی نور اسلام صاحب بھی تھے، ہمارے بھائی۔ تو وہاں جمعے کے دن اتنا رش ہوتا ہے کہ جگہ نہیں ملتا، ایک جگہ پہ جگہ مل گئی، تنگ بیٹھ گئے۔ تو ایک کندوری والا نہیں تھا، ہمارا خیال تھا کہ عربی ہے، اور پاکستان ہندوستان سے جو لوگ وہاں چلے جاتے ہیں وہ ان کے چپلوسی میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ سلفی پھر بھی ایک بات تمہاری بات کو سوچتا ہے، پھر اگر بات ٹھیک آ گئی مانتا بھی ہے۔ سلفی کے اندر یہ ہے۔ میں نے کئی لوگوں کے ساتھ بات کی، لمبی داڑھی والوں کے ساتھ بھی بات کی، بہت یہاں تک آئی تھی۔ سر میں نے پھر بتایا کہ اس نے کیا کاٹا تھا داڑھی میں سے، تو خیر سارے وہ بالکل پھر مان لیتے ہیں جمعے کی نماز کے بارے میں۔ اس کے وہاں کسی عربی کے ساتھ بات ہو گئی، بہت سی چیزیں وہ مانتے ہیں، خطوط لے کے ان کو حکومتوں کو، وہ بھی کیا انہوں نے بھی اس بات کو جب سمجھ جاتے ہیں تو مان لیتے ہیں۔ یہ کٹا پیر نہیں مانتے، کیونکہ وہ اس کو اپنے آپ شان بتاتے ہیں۔ تو میں جب بیٹھ گیا نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو اس نے میری ٹانگ کو کھینچ لیا، میں سمجھ گیا کہ وہی ہے۔ ہم ٹھیک ٹھاک کھڑے تھے، بالکل تنگ ایسا کھڑے۔ اب اس کا خیال یہ تھا کہ سٹنگ کی دوڑ کرنے کا مزہ، سٹنگ کی دوڑ میں دو پاؤں آپس میں کیا کرتے ہیں، باندھ دیتے۔ وہ ایسا کرتے بے سر کر، یہ بعد میں کھیل بن گیا۔ اور وہ کیا کرتے اس ساتھ وہ ہوتا ہے کہ اس رومال تھا، یوں نہیں کرتا، یہ نہیں ہوتا، تمام دن اپنے ساتھ کھیلتا تھا۔ جب سلام پہ نگاہ کی،
حاجی صاحب اب میرے پاس ہاتھ کیوں کیا پاؤں کیوں نہیں ملائے؟ میں نے کہا کندھا ملایا تھا بس ٹھیک تھا کافی تھا. اس نے کہا کہ تم سن پیغمبر نبی کے قسم کی حدیث کو نہیں مانتے؟ میں کہ تم تو قرآن کو نہیں مانتے. ویسے میں دیکھتا افغان کیوں کالا آواز کرتا کالی پگڑی تھی وہ کہتے افغانی ہے تو اس کے ساتھ لڑائی آسان ہے. میں نے کہا تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے؟ میں نے کہا تم خدا کو نہیں مانتے؟ تو کہتے کہ اس میں فرماتے کہ فرجہ ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں جو فرجہ رکھا ہے دونوں پاؤں پہ لائے یہ کوئی کم ہے؟ شیطان داخل ہوتے ہیں اندر سے داخل ہو جائے گا. تو نے کہا تم حدیث کو نہیں مانتے؟ میں نے کہا تم قرآن کو نہیں مانتے ہو. کیسے قرآن کو نہیں مانتا؟ میں نے کہا اللہ فرماتے ہیں قوموا للہ قانتین، قوموا للہ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ بیٹھو. یہ کوئی عاجزی ہے کہ تمہارے ٹانگ کو کھینچتے ہو اور کبھی اپنے رومال کو کہ وہ خطا نہ ہو جائے اس کو کھینچتے ہو. میں تم کو قسم دیتا ہوں خدا تم قسم اٹھاؤ کہ تم ایسی حالات ہیں جو کہتے جو دنیا ہمارے یعنی ہمارے دونوں میں ہو گئی. یہ آپ خود وفات کا دور تھا تم وفات کے سامنے اس طرح کر سکو گے؟ کس آپ کڑے ہو پھر کہیں اس طرح کرتے ہیں کبھی اس طرح کرتے ہیں گتھرے کو اس کو کیا گتھرا کہتے ہیں وہ نہیں کیا ہوتا ہے رومال. بس میں فوراً اس کے پاس جواب ہوتا نہیں تو میں اس آگے بیٹھ گیا. ٹھیک ہے میں کہتا آپ میرا تو خیال تھا کہ آپ اچھے لوگ ہیں آپ کو طرفداری کرنی چاہیے میں تمہارے ساتھ نہیں چلتا. اس کا خیال تھا کہ یہ بچے ہم نے پکڑ لیا تاریخ ہم سے بھاگ گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے اس میں بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں ہمارے شام اللہ کیا نام ہے احسان اللہ ظہیر کی جو بیٹھے ہیں جہاں بھی مسلمان پر کوئی بات آتی ہے آفت آتی ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. اور وہ اختلاف اپنی جگہ پر رائے کے اختلاف اپنی جگہ پر لیکن ہر جماعت کے اندر اچھے لوگ ہوتے ہیں. فرق کرنا چاہیے.